الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج عشرہ مغفرت کا روز جمعہ ہے. رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پھر جمعہ کی وہ گھڑی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک تو روز جمعہ ہے، ماہ رمضان ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور عصر سے مغرب کا وقت ہے. روز جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ گھڑی کی طرف جو اشارہ ہے اس میں عصر سے مغرب کا وقت بھی ہے. ہم اللہ کے گھر میں ہیں، کثیر معتکفین ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کچھ مدنی پھول چنیں گے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں مناجات کریں گے، توبہ کریں گے، مغفرت طلب کریں گے. حاضرین اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا. میں نے دیکھا 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں. سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کہیں جا رہے ہیں. جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، اللہ کا حق جو تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو. کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کہاں لیے جا رہے ہو؟ جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مزدور ہیں، اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے، اور وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے. آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. چنانچہ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ چل پڑا. ہم قبرستان میں پہنچے، دیکھا کہ تازی قبر کھدی ہوئی ہے اور قبر کے پاس ایک بوڑھی عورت موجود ہے. میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شامل ہو جاتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے. یہ میرا بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی. پہلی وصیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں
اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر، دوسری وصیت یہ تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا لعن طعن کرے گا۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے، اس کی ماں نے کہا، گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اس عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، پھر میں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کرنے لگے۔ میں نے اس کی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا، اور اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کے قبر کو بند کرنے لگے تو اس کی جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال دیا اور آنکھ کھول دی۔ کفن سے باہر ہاتھ نکال کر جب میں نے اسے دیکھا تو میں گھبرا گیا، لیکن اسے مجھے مخاطب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، اور ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا، اور اس کی قبر پر مٹی درست کر کے ہم سب واپس آ گئے۔ جے میں دیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایات ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص پر اللہ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص، یقین مانیے سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے فکر مدینہ کہا جاتا ہے، فکر مدینہ کرے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ہے، ضرور رحم و کرم کی بارش فرمائے گا۔ مذکورہ حکایت میں جو آپ نے سماعت کی، اگرچہ اس نوجوان کی توبہ کا واضح تذکرہ موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو وصیتیں کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا، اور ندامت ہی دراصل حقیقت میں توبہ ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الندم توبہ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، چونکہ گناہوں پر ندامت توبہ کا رکن اعلیٰ ہے، اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا گیا۔ ظاہر ہے جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق ادا بھی کرنا ہوگا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا تو اسے گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی ادا کرنی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، واقعی یہ توبہ کا وقت ہے، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا
اور کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے. اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے. پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے. رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے. وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے, پھر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے. پھر فرماتا ہے تو جو چاہے کر میں نے تیری مغفرت کر دی. یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, خبردار, حدیث پاک کے آخری الفاظ جو چاہے کر میں نے تیری مغفرت فرما دی. اس سے ہرگز کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ آئندہ گناہ کرنے کی بھی اجازت مل گئی. نہیں, ایسا نہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا. لہذا جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوشش کی جائے کہ روز رات کو سوتے وقت سونے سے قبل 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں, اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. گناہ کون بخشے؟ اللہ کے سوائے اللہ کے. تفسیر در منصور میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو ابلیس نے چیخ کر اپنے لشکریوں کو پکارا اور اپنے سر پر خاک ڈالی, خوب و آہ زاری کی. تمام کائنات سے اس کے چیلے جمع ہو گئے اور بولے ہمارے سردار تجھے کیا ہوا, تو کیوں چیخ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا قرآن میں ایسی آیت نازل ہوئی ہے, ایک ایسی آیت اتری ہے اس کے بعد کسی بنی آدم کو کوئی گناہ نقصان نہ دے گا. اس کے لشکریوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ چنانچہ یہی آیت تلاوت کی گئی, یہی آیت بیان کی گئی. تو اس کے چیلوں نے کہا ہم ان پر اپنی خواہشات کے دروازے کھول دیں گے اور وہ توبہ اور استغفار تاکہ نہ کر پائیں اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں. یہ سن کر شیطان خوش ہو گیا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, حکایت میں شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ اور استغفار نہ کر پائیں گے, وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں. شیاطین کی یہ بات میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے. لہذا ہمیں میدان عمل میں اتر جانا چاہیے, خود سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر برے کام سے نہ صرف خود بچیں گے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے برائی سے منع کرتے رہیں گے. اور اگر بتقاضائے بشریت کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو عجز و ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں گے. توبہ کرنے میں جو ہے سستی نہیں کریں گے, کاہلی نہیں کریں گے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان کوشش کرتا ہے, شیطان توبہ سے روکتا ہے, ہمیں توبہ سے رکنا نہیں ہے. اگر بتقاضائے بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ سے رکیے نہیں, شرمندہ ہو جائیں, بارگاہ الہی میں جھک جائیں, ہاتھ اٹھا دیں, معافی مانگ لیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو ان سے کہا جاتا ہے ایک نوجوان نے
خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس نوجوان کی توبہ کا استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ آئیے میرے حاضرین و ناظرین، ہم توبہ کریں۔ ہزاروں معتکف ہیں، ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، ابھی اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے۔ روز جمعہ ہے، مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ بھی نماز قضا کرنا گناہ ہے، نمازیں ادا بھی کریں، نمازیں قضا بھی کریں گے اور گناہوں سے توبہ بھی کریں گے۔ اگر حرام کمانے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، دل آزاری کرنے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، داڑھی منڈانے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں۔ وہ غفور رحیم ہے، ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں، جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک اور محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ میں نے برائی کی، تو فرماتا ہے میرا رب میں نے پردہ پوشی کی۔ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں۔ عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب تو دوسری مرتبہ توڑ ڈالے، تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تو تیسری مرتبہ توبہ توڑے، چوتھی مرتبہ ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا۔ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا، تائبین کی توبہ قبول کرتا ہوں، خطائیں معاف کرتا ہوں، ندامت کرنے والے پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ اور کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹایا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکارا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی ہم نے اسے دھتکارا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھتا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا۔ سحری میں میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا۔ میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ جنتی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم کر لے، سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کی دعوت دی گئی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں پروانے مغفرت کے لٹ رہے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آئیے حاضرین و ناظرین، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے۔ وہ کریم ہے۔ آج روز جمعہ جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی، آج مغفرت کے پروانے گھڑی گھڑی میں لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ ہم بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے بارگاہ الہی میں ملتجی ہوں گے۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شامل ہو جائیے۔ ہزاروں معتکف اس وقت مغفرت کے اس عشرے میں 30 دن کے اعتکاف کے ساتھ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پروردگار ہمارے گناہوں کو اس سے امید ہے معاف فرما دے گا۔ اے میرے
مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار، آج غم لاچار ہے، مجبور ہے، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہے، آپ بڑی کشتی ہماری مجھدار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ سید الایام ہے، اے اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، الہ العالمین وقت افطار قریب ہے، تیرے بندے اے اللہ دھرنا دے کر تیری بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، سر اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ توبہ کے فضائل سنے ہیں، توبہ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ توبہ مانگنے سے، اے اللہ گناہوں سے نادم ہونے پر تو راضی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم تیرے بندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا کاملا ولسانا ذاکرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من کل داء۔ پروردگار اے اللہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے، مغفرت عطا کی جا رہی ہے، تیرے نیک بندے تجھے راضی کر رہے ہیں، ہم غافل مالک اے اللہ ان لمحات کی قدر نہیں کر پا رہے، اے مولا اے اللہ ہم نادم ہیں، اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو سے معافی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں تو ان گناہگاروں کو جن پر جہنم لازم ہو چکی، اے اللہ انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کر رہا ہے، اے اللہ ہمارا نام بھی اس میں شامل فرما لے، ہمیں بھی مغفرت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ مولا کریم اے اللہ ہم گناہ کر کے شرمندہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ پروردگار عالم اے اللہ نہ مانگنے کا سلیقہ جانتے ہیں، اے اللہ نہ آؤ فغاں آتی ہے، نہ تجھے پکارنے کا طریقہ آتا ہے، اے مالک و مولا تو راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، مولا ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا کر دے، مقروضوں کو بھارے قرض سے نجات دے دے، اے اللہ
پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان کے بقیہ دن عبادت میں گزارنے والا بنا دے، تلاوت کلام مجید کرنے والا بنا دے۔ پروردگار تو ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ تیری ناراضگی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو ناراض ہو گیا اور ہمیں کہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ پروردگار عالم ان خصوصی لمحات میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معافی دے دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے شعلوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی دے دے، ہم سے مغفرت کا پروانہ اے اللہ عطا کر دے۔ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے وہ سب تیرے علم میں ہے۔ مولا ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے مولا، نمازیں نہیں چھوڑیں گے مولا، اے اللہ رمضان کے روزے نہیں چھوٹیں گے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے الہ العالمین پیارے حبیب کا صدقہ عطا کر دے، صحابہ کرام کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، بخش دے مولا، بخشے ہووں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ وہ بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، یا رحمان بخش
اللہ بخش دے بخشے ہوئوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا بد سے بدتر بگڑا ہوا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے بات اسیاں سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی بات اسیاں سے میں نے بگاڑی
رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مکر شیطان سے تو بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا مکر شیطان سے تو بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا نظر میں دی تے بدرو دجا کی میرے مولا نظر میں دی تے بدرو دجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے 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 تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے شراب تیرے کرم سے ملا ہے تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے شراب رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب ہمارے سارے مریضوں اے عاشقان رسول باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔